أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. نیکیوں کا ذکر چل رہا ہے، ایمان والوں کی صفات اور ایمان والوں کی خوبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ ایمان والے، اصل ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور وہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اذا عاہدوا، جب کسی سے وہ عہد اور وعدہ اور اقرار کر لیتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور سختی میں بھی صبر کرنے والے ہیں. وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف کے وقت بھی صبر کرنے والے ہیں. وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جب لڑائی کا وقت ہوتا ہے تب بھی صبر کرنے والے ہیں. اولئک الذین صدقوا، آگے چل کر فرمائے کہ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں اور متقی لوگ ہیں. اس کے بارے میں میں نے کچھ عرض کر دیا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ذکر کیا. ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان اپنے مال کو پاک کرتا ہے اور اس کے اندر جو باطن ہے اس کا وہ پاک ہو جاتا ہے، اور نماز کے ذریعے سے انسان کا جو ظاہر ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے اور باطن بھی پاک ہو جاتا ہے. نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر سارے اعضاء استعمال ہوتے ہیں. نماز ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کے سارے ہی اعضاء شامل ہوتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک سبھی کا ہونا لازمی ہے، اور سارے اعضاء کے ذریعے سے انسان نماز کو ادا کرتے ہیں. اور سب سے اعلیٰ درجہ نماز کے اندر سب سے اعلیٰ جو رکن ہے جس میں انسان اللہ کے ہاں قریب ہوتے ہیں وہ سجدے والا رکن ہے. سجدے کی جگہ ہے کہ جب انسان سجدے میں اپنے پیشانی کو رکھتا ہے تو وہ اس وقت سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والا ہوتا ہے. گویا کہ ایسا ہوتا ہے کہ نمازی نے اپنے سر کو اور اپنے پیشانی کو اللہ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے اور وہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ رہا ہے. میرے دوستو، نماز تو واقعی ہی ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان توجہ اور دھیان کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرے تو اس کو ایک ایک نماز پڑھنے پر اور ایک ایک رکعت پڑھنے پر اور ایک ایک رکن ادا کرنے پر اس کو ایسی لذت اور ایسا مزہ آئے کہ اس کو کبھی دل ہی نہ کرے کہ میں نماز سے فارغ ہو جاؤں، بلکہ اس کا دل یہ کرے کہ میں نماز پڑھتا ہی رہوں. رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عالم تھا کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھتے تھے تو اس میں 6.25 پارے اور 6.25 پارے 6 پاروں کے قریب آپ 4 رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور اتنا لمبا رکوع کرتے تھے اور اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے. اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو ڈر ہو جاتا کہ کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا. آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا تو ہم گھبرا جاتے کہ کہیں آپ کا انتقال نہ ہو گیا. تو وہ نماز کے اندر شوق اور نماز کا شوق تھا کہ اتنی نماز کے اندر لگن تھی کہ رکوع بھی اتنا لمبا ادا کیا جا رہا ہے اور سجدہ بھی اتنا لمبا ادا کیا جا رہا ہے
اور قیام بھی اتنا لمبا کیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو میرا دل چاہا میں بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں۔ وہ نفلی نماز تھی، فرض نماز میں، تو میں آ کے شریک ہو گیا آپ کے پاس، آپ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پہلی رکعت پڑھی اور اس کے اندر سورہ بقرہ کو شروع کیا سورہ فاتحہ کے بعد، تو سورہ بقرہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ جب نصف پر پہنچے، یعنی آدھی سورہ بقرہ پڑھی، تو میرا دل میں یہ بات تھی کہ آپ آدھی سورہ بقرہ پڑھ کر رکوع فرما لیں گے، لیکن آپ نے رکوع نہ کیا۔ تو میں نے دل میں سوچا شاید آپ پوری سورت پڑھ کر پھر رکوع کریں گے۔ میں کھڑا رہا آپ کے ساتھ، آپ نے سورہ بقرہ مکمل پڑھ لی لیکن آپ نے رکوع نہ کیا۔ پھر اگلی سورت سورہ آل عمران شروع کر دی اور میرے دل میں یہ تھا کہ چلیں اس سورت کے ختم پر رکوع فرمائیں گے، میں کھڑا رہتا ہوں، لیکن آپ پر قربان جائیں کہ آپ نے سورہ آل عمران بھی ختم کر دی اور اس پر بھی رکوع نہ کیا، اور اس کے بعد سورہ نساء شروع کر دی اور وہ بھی مکمل پڑھ لی، اس پر بھی رکوع نہ کیا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اب میرے اندر تو ہمت نہ رہی، میرے اندر تو اب طاقت نہیں تھی کہ میں اتنا زیادہ کھڑا رہوں۔ آخر میں نماز توڑ کر اپنی نماز مکمل کر کے میں واپس آیا اور آپ ویسے ہی کھڑے نماز پڑھتے رہے۔ سورہ مائدہ چھٹے پارے کے اندر سورہ مائدہ ختم ہوتی ہے، آپ نے سورہ مائدہ کو شروع ہوتی ہے چھٹے پارے سے اور 7ویں میں ختم ہوتی ہے۔ آپ نے 6.25 پارے تقریباً بنتے ہیں، 6.25 پارے ایک رکعت میں وہ صحابی کہتے ہیں آپ نے پڑھے، اور میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں نماز توڑ کر اپنی نماز مکمل کر کے میں واپس آؤں۔ تو نماز کے اندر میرے دوستوں جب شوق ہوتا ہے انسان کو، جب محبت اور لگن ہوتی ہے، تب جا کر اتنی لمبی نماز پڑھنے میں بھی اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ آپ اتنی لمبی نماز پڑھنے کے باوجود بھی اللہ سے فرمایا کرتے تھے اور اللہ سے عرض کیا کرتے تھے، اللہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے ویسے میں آپ کی عبادت نہ کر سکتا۔ حالانکہ اتنی لمبی نماز بھی پڑھی، اس کے باوجود بھی آپ کے یہ الفاظ ہیں کہ جیسے آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے وہ عبادت کا حق ادا نہ ہو سکے۔ ایک میری اور آپ کی نماز کا حال ہے میرے دوستوں، میں اور آپ بھی ذرا اپنی ہم نمازوں پر غور کریں کہ میری اور آپ کی نماز کس حالت میں ہے۔ تو وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز اور زکوٰۃ کو اللہ اکٹھا ذکر کرتے ہیں، دونوں کا آپس میں جوڑ ہے کہ اگر حرام کا لقمہ گیا ہے تو پھر اس کی نماز ہی قبول نہیں، حلال کے لقمے سے اس کی نماز بھی قبول ہوگی، اس لیے دونوں کو ذکر اکٹھے کیا۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا، کتنی زکوٰۃ دی جائے اور کب زکوٰۃ ادا کی جائے وہ سارا میں نے عرض کر دیا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اگلی صفت بیان کی ایمان والوں کی کہ وہ جب کسی سے عہد کر لیتے ہیں، کسی سے کوئی اقرار اور کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو وہ اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، اس سے انکار نہیں کرتے، اس سے پھرتے نہیں ہیں۔ مثلا آپ نے ایک شخص سے کہا کہ میں آپ کا فلاں کام کروں گا یا آپ کی فلاں ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، تو اب اس سے اگر پھر گیا تو وہ گویا کہ انکار کرنے والوں میں ہوا۔ اور عہد تو میرے دوستو ایسی چیز ہے کہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان العہد کان مسئولا، کہ جو عہد آپ لوگوں نے کسی سے کیا ہوا ہے تو اس کا کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ عہد چاہے اللہ کے ساتھ ہو اس کو بھی پورا کرنا لازم ہے، اور اگر بندوں کے ساتھ ہو تو اس کو پورا کرنا بھی لازم ہے۔ انسان اسی لیے وہ عہد کرے تاکہ اس کو پورا بھی کر سکے، ایسا عہد نہ کرے کہ اس کو پورا نہ کرے۔ اللہ اکبر، بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ بات کر لیتے ہیں اور نیت میں یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس بات کو پورا نہیں کرنا، یعنی پہلے سے ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو پورا ہی نہیں کرنا، اور فلاں آدمی سے عہد کر لیا اور کسی سے کوئی بات کر لی لیکن دل میں یہ ہے کہ میں نے اسے پورا ہی نہیں کرنا، تو جب اس کے دل میں ہی یہ بات ہے میرے دوستوں وہ پورا کب کرے گا اس کو؟ تو سب سے پہلے اگر کسی سے کوئی عہد کر رہے ہیں اس کو سوچ سمجھ کر عہد کو کریں اور اس سے وعدہ کریں، اور اس وعدہ کرنے کے بعد کوشش ہو ہماری کہ اس کو ہم پورا کریں، ایسے نہ ہو کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں ورنہ کل قیامت میں اس کے بارے میں پوچھ لیں۔
वस्साबिरीन फिल बअसाइ वज़्ज़र्रा, और आगे चलकर फरमाया कि तंगी हो या तकलीफ हो या परेशानी हो या लड़ाई का वक़्त हो, हर हाल में सब्र करने वाले हैं। सहाबा के ज़माने में अक्सर सहाबा की ज़िंदगी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वात में और जंगों में तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर काफिरों से जंग और मुक़ातला हुआ, तो वहाँ पर सब्र करने का हुक्म है कि वहाँ पर भी लड़ाई का वक़्त हो जाए तो वहाँ पर भी सब्र करते हैं, वहाँ से पीठ फेर कर भागते नहीं हैं, बल्कि जम कर वहाँ पर मुकाबला करते हैं। और अगर तकलीफ़ आ जाती है तो उसमें भी सब्र करते हैं, और अगर कोई सख्ती पहुँच जाती है तो उसमें भी सब्र करते हैं। आगे इन लोगों के इनाम क्या है, अल्लाह ने फरमाया कि इन लोगों को जो इनाम दिया जा रहा है वो ये है, उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, कि ये मेरे यहाँ सच्चे लिखे जा रहे हैं, ये लोग सच्चे हैं। और सच्चों के बारे में आता है कुरान के अंदर, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन लोगों पर आपने इनाम किए हैं। तो इनाम जिन पर हुआ है उनके बारे में फरमाया वो 4 किस्म के लोग हैं। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, तो सबसे पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर इनाम हुआ, और उसके बाद सिद्दीकीन पर जो सच बोलने वाले हैं, और फिर उसके बाद मिनश्शुहदाई वस्सालिहीन जो शहीद हैं उनके ऊपर, और इसी तरह से जो चौथा गिरोह है नेक लोग हैं उनके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ। तो उन 4 इनाम जिन लोगों पर हुआ, 4 लोगों पर, उनमें से एक गिरोह जो है वो सच बोलने वाले हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये लोग जिनके अंदर ये सिफात हैं वो मेरे यहाँ सच्चे लिखे जाएंगे। उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और सच्चे भी मैं इनको लिखूंगा और उसके साथ मैं इनको परहेजगार और मुत्तकी भी लिखूंगा कि ये परहेजगार हैं और मुत्तकी हैं। जब मेरे दोस्तों इंसान में सिफात पैदा होती हैं तो उसकी कीमत अल्लाह के यहाँ लगती है। अल्लाह उसको इतनी तरक्की और इज्जत देते हैं कि फिर सारी दुनिया उसे याद करती है। आप सहाबा की मिसाल देख लें कि सहाबा की ज़िंदगी में नेक आमाल थे और अल्लाह के अहकामात थे और अच्छी सिफात थी, आज तक उनका नाम रोशन है और ता क़यामत रोशन रहेगा। और क़यामत वाले दिन भी अल्लाह उनको इज्जत अता फरमाएंगे, दुनिया में भी उनको इज्जत अता फरमाएंगे और मरने के बाद। यही अल्लाह का आज भी कानून है कि जो शख्स भी इन नेक अमाल को अपनाएगा और नेक सिफात को, अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाएंगे। नहीं, फजर रमज़ान में जो फजर की नमाज का टाइम होगा वो तकरीबन 20 मिनट के बाद होगा, शहरी के ख़त्म के 20 मिनट के बाद इंशाअल्लाह। तो पिछले साल तरतीब थी 20 मिनट के बाद फजर की नमाज होती थी, शहरी का जो ख़त्म होगा उसके 20 मिनट के बाद इंशाअल्लाह। 10 मिनट का ख़त्म हो जाएगा, 4:30 बजे नमाज खड़ी हो जाएगी, मगरिब 10 मिनट के बाद इंशाअल्लाह, मगरिब 10 मिनट के बाद होगी इंशाअल्लाह। मगरिब इंशाअल्लाह 10 मिनट के बाद होगी और फजर जो है वो 20 मिनट के बाद होगी। बाकी ऐलान इंशाअल्लाह कर दिया जाएगा। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु व सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अंता अहलु व फ़अल बिना मा अंता अहलुहु। अल्लाहुम्मा इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम हामीन ला युनसरून। अल्लाहुम्मा इरफ़अ अन्नल बलाअ वल वबा, अल्लाहुम्मा इरफ़अ अन्नल बलाअ वल वबा। कल बाद साथियों ने बताया किसी का इंतकाल हुआ है, किसी के अजीज़ हैं, उनका इंतकाल हुआ है तो उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और बाद साथियों ने बताया कि उनके अजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनको भी शिफा अता करे, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे। अल्लाह हम सब के सारे गुनाहों को माफ़ करना, जितने परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर करना, जितने बीमार हैं सबको शिफाए कामिल अता फरमा, जितने दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह आखिरत की सारी मंजिलें आसान फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, उनके मुताल्लिकीन को सब्र जमील नसीब फरमा। अल्लाह हम सब को ईमान की ज़िंदगी अता फरमा और ईमान वाली मौत अता फरमाना, और नेक आमाल वाली ज़िंदगी हमें नसीब फरमा, अच्छी सिफात वाली ज़िंदगी हमें नसीब फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में जो मसाइल हैं उन सब को हल फरमा।
جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما، جو بیماریاں ہیں یا اللہ ان کو ختم فرما، سب کو شفاء کامل عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، سارے اسلام والوں کی حفاظت فرما، ایمان والوں کی حفاظت فرما، مساجد کی اللہ حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ دین کا جہاں جو کوئی جتنا کام کر رہا ہے یا اللہ اس کو وہ کام کرنا قبول فرما اور نبوی طریقے پر کرنے والا بنا، صحیح نہج کے مطابق کرنے والا بنا، اس میں مزید ترقی عطا فرما، مزید برکتیں عطا فرما۔ تو اللہ جو دین کا تعاون کرنے والے ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کے ایمان اعمال میں برکتیں عطا فرما، ان کے گھر والوں میں برکتیں عطا فرما۔ جو مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اور اللہ خصوصاً رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ ہم سب کو اس کا صحیح معنی میں استقبال کرنے والا بنا، ہم سب کو اللہ روزے رکھنے والا بنا، ہم سب کو تراویح پڑھنے والا بنا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، اللہ ایک دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا، اور وہ اچھی صفات ہم سب کو عطا فرما جو آپ کے ہاں مطلوب ہیں، اور وہ بری صفات ہمارے اندر سے ختم فرما جو آپ کے ہاں مطلوب نہیں۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔